السلام علیکم، میں ہوں رانا عدنان شبیر خان۔ السلام علیکم، میں ہوں رانا عدنان شبیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نوائے فکر۔ کل کچھ طبیعت ناساز تھی، اس وجہ سے کل آپ کی خدمت میں نہیں حاضر ہو سکے، لیکن آج حاضر ہیں گرما گرم گفتگو کے ساتھ۔ حکومت نے پرویز الہی صاحب کے گھر کے باہر گزشتہ رات وہی ڈرامہ کیا جو ڈرامہ وہ زمان پارک میں کر رہے تھے، اور اس پر کافی شور شرابہ ہوا۔ بہت سارے سیاسی رہنماؤں نے آ کر اس پر احتجاج بھی کیا۔ پنجاب ہمیشہ سے پولیس اسٹیٹ رہی ہے اور شامل چودھری صاحب تمام حکمران اس پولیس کو سیاستدانوں کے خلاف استعمال کرتے رہے ہیں۔ لیکن اندر کی خبر ہے کہ مجھے یہ بھی ملی کہ پولیس کو آلریڈی پتہ تھا کہ چودھری صاحب وہاں موجود نہیں ہیں، اس لیے میں نے لفظ ڈرامے کا استعمال کیا۔ چلتے ہیں احمد کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ ہمیں ذرا تفصیلات بتائیں کہ وہاں ہوا کیا۔ جی احمد۔ جی السلام علیکم رانا صاحب۔ رانا صاحب، سچویشن یہ ہوئی کہ پوری رات آپریشن ہوتا رہا، ایک کے بعد دوسری دفعہ تیسری دفعہ، کہ کسی طریقے سے پرویز الہی صاحب کی رہائش کا جو لاہور میں ہے اس میں گھس کے پولیس والے دیواریں پھلانگ کے اندر گئے کہ ہمارے پاس سرچ وارنٹ ہے، ہم نے پرویز الہی صاححب کو گرفتار کرنا ہی کرنا ہے ہر صورت میں۔ گرفتاری ان کی جس وجہ سے بھی ہے، جو بھی ان پہ کیسز ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ کورٹ نے آرڈرز دیے ہیں، قانوناً پولیس موو کرتی ہے، پولیس کہتی ہے ہم کیا کریں، ہمیں پیچھے سے کورٹ کی طرف سے حکم آتا ہے، اس کو پیش کریں، ہم نہیں کرتے تو ہم پہ الزام آتا ہے۔ ادروائز پہلے بھی پولیس ریفارمز میں یہ ہو چکا ہے کہ پولیس کی ریٹ کم ہوتی جا رہی ہے، لوگ پولیس کی سنتے نہیں ہیں۔ جب اس طریقے سے پولیس کو سیاستدانوں کے اگینسٹ آپ استعمال کرتے ہیں پولیس اسٹیٹ بنا کے، اور بار بار پولیس ریفارمز کو روکا اس لیے جاتا ہے کہ سیاستدان اس کو یوز کر سکیں۔ اب جیسے پرویز الہی صاحب کے گھر پہ حملہ، خان صاحب کے گھر پہ حملہ، اسی طریقے سے پھر جب پرویز الہی صاحب کا دور آئے گا تو وہ بھی یہی کچھ کریں گے، پھر وہ نون لیگ والوں کے اگینسٹ، پی ڈی ایم والوں کے اگینسٹ وہ سب کچھ کریں گے۔ تو یہ پولیس ریفارمز میں ایشو یہ رکھا گیا کہ آپ پولیس کو میں حصے بنائیں، جو انویسٹیگیشن والے سائڈ پہ کر دیں، پروٹوکول والے، اور یہ چھاپہ مار ٹیمیں جو ہے وہ سائڈ پہ کر دیں، تو تھوڑا سا اور جو ہے اس سے پولیس کی ریٹ قائم ہو، لیکن یہ نہیں ہونے دیا گیا۔ بہرحال اب وہ چھاپہ مارا گیا، اس میں سیاسی ایشو یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب نے اور کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں انہوں دونوں نے ریٹ فائل کیا ہے کہ بھائی انٹرم گورنمنٹس کو یا تو فارغ کریں اگر آپ نے اکٹھا الیکشن کروانا ہے، اور پھر پنجاب اسمبلی کو اور کے پی اسمبلی کو ری انسٹیٹ کریں اگر اس طریقے سے جانا ہے، اگر نہیں جانا تو پھر ان کی مدت بھی ختم ہو گئی ہے۔ اب دونوں ریٹ فائل کریں، جب ریٹ فائل کرتے ہیں کورٹ کا ڈیسیژن آ گیا تو اس کورٹ کا ڈیسیژن کو ماننا پڑے گا، تو اس لیے بھی انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ ڈنڈا لے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے پرویز الہی صاحب کے خلاف، کیونکہ وہ وزیر اعلیٰ تھے جب اسمبلی توڑی گئی تھی۔ اسی طریقے سے کے پی والے میں تو وہاں پہ تو ٹھنڈ ہے، محمود خان صاحب چونکہ نہیں ان کے خلاف کوئی ایکشن ہو نہیں پا رہا، تو لیکن پرویز الہی صاحب پہ سارا غصہ اتر رہا ہے، پی ڈی ایم کا بھی اور انٹرم گورنمنٹ کا بھی۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کو پراپرلی دیکھنا چاہیے تمام اداروں کو کہ کیا یہ واقعی صرف کھیل کھلواڑ ہے یا اس کے پیچھے واقعی کوئی ایکچوئل کرائم ہے جس کی وجہ سے پرویز الہی صاحب کو فالو کیا جا رہا ہے اور ان کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ ساری سچویشن ہے، اور گرفتاری بہرحال ان کی نہیں ہوئی، گرفتار وہ نہیں ہوئے، اور وہ کہاں پہ ہے یہ تو نہیں لوگوں کو پتا، لیکن یہ ساری رات چلتا رہا، اور آج لاہور ہائی کورٹ میں اس کے خلاف ریٹ بھی اپلیکیشن بھی فائل ہو گئی تھی۔ جی یہ ساری صورتحال ہے پرویز الہی صاحب کے حوالے سے۔ جی رانا صاحب۔ خواتین و حضرات، عمران خان صاحب جسے پنجاب کا ڈاکو کہتے تھے، آج وہ پی ٹی آئی کا صدر ہے، پاکستان تحریک انصاف کا صدر ہے۔ میں ایک سوال عوام کے لیے چھوڑتا جا رہا ہوں کہ بقول عمران خان صاحب پنجاب کا ڈاکو، بقول عدالت اینٹی کرپشن میں مطلوب ایک مجرم اور پولیس، کیا اس کی کوئی لاجیکل اینڈنگ ہوگی؟ کل کو پرویز الہی صاحب دوبارہ اسی پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن جائیں گے، تو کل کوئی پوچھے گا کہ جناب یہ پنجاب کا ڈاکو اور اینٹی کرپشن میں مطلوب مجرم
اور اینٹی کرپشن والوں سے کوئی پوچھے گا اور اس عدالت سے جس نے اس کی گرفتاری کا حکم دیا کیا کوئی پوچھے گا کہ آپ گزشتہ رات سچے تھے یا آج سچے ہیں جبکہ وہ ایک وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں؟ بہرحال میں یہ سوال عدالت کے لیے چھوڑتا ہوں اور عوام کے لیے چھوڑتا ہوں، اور جو لوگ سمجھ بوجھ کی ابھی اور سوچنے کی صلاحیت ابھی رکھتے ہیں، بلائنڈ فالوورز نہیں ہیں اور پاکستان کا دل میں رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ سوال ہے، ان کے لیے اس میں کچھ سوچنے کی چیز ہے۔ احمد، یہ جو ڈائیلاگ کا سیشن چل رہا تھا پرویز الہی صاحب کے گھر جو کچھ ہوا، یہ بھی اسی کا میرے نزدیک ایک شاخسانہ تھا۔ اس کی مزید 2 مئی کی ڈیٹ دے دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم دوبارہ جائیں گے اور اپنے لیڈران سے مشاورت کریں گے۔ لیڈران سے مشاورت اور ڈیسیژن تو اس میں بیٹھنے سے پہلے انہیں لینی چاہیے تھی تاکہ وہاں جا کر فیصلہ کریں، اور فیصلے کی جہاں تک بات ہے تو وہ ایک فیصلے پر پی ٹی آئی اور حکومت نہیں پہنچ سکی۔ احمد، اس میں 2 مئی کو بھی کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ جی رانا صاحب، پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات سینٹ کے چیئرمین کے چیمبر میں، اور مذاکرات میں مزید مذاکرات کی پیشن گوئی اور اس پہ بات چیت کہ جناب ہم اپنے لیڈروں کے پاس جائیں گے، جو تجاویز پی ٹی آئی نے دی ہیں پی ڈی ایم والے اپنے لیڈران کو پیش کریں گے، جو پی ڈی ایم نے دی ہیں پی ٹی آئی والے اپنے لیڈران کو پیش کریں گے۔ لیکن سنا یہ ہے کہ ڈیڈ لاک برقرار ہے، کسی ڈیٹ پہ تصفیہ نہیں ہو پا رہا، اور اگر ڈیٹ پہ تصفیہ نہیں ہو پاتا، ایسے ہی ہوتا ہے تو پھر سپریم کورٹ دوبارہ کوئی ایکشن لے گی، جس پہ پھر سب شور مچائیں گے جی سپریم کورٹ نے قانون والا پارلیمنٹ کے خلاف ہو گئے ہیں، سپریم کورٹ والے جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں مداخلت کر رہے ہیں۔ تو پارلیمنٹ والے جب آئین کی نہیں مانتے، جب آئین کے حساب سے نہیں چلتے، اپنی مرضیاں منمانیاں کرتے ہیں اور دھونس دھانسلی سے کرتے ہیں کہ ہماری پارلیمنٹ ہے، ہم نے چلانا ہے۔ دھونس دھانسلی نہیں ہم کہہ سکتے معذرت کے ساتھ، لیکن سختی سے کرتے ہیں۔ جب پارلیمنٹ میں ہی پی ٹی آئی کے بھی استعفے پڑے ہیں، ان کو قبول نہیں کرتے، آئین کے مطابق قبول کرنا ضروری ہے، اسپیکر صاحب نہیں کرتے اور اپنی مرضی چلاتے ہیں، تو وہ بھی پھر آئین کی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ احمد میر صاحب نے ایک بیان میں کہا ہے، باقی لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں، باقی اینکر بھی اسی بات پہ ہیں کہ اس وقت پی ڈی ایم جو ہے وہ زیادتی کر رہی ہے، آئین کے حساب سے ان کو چیزیں اور فیصلے کرنے چاہیے۔ تو یہ جو بھی سچویشن ہے پھر الیکشن بتائے گا کہ کون جیتتا ہے۔ جس نے غلطیاں کی ہیں وہ بھگتے گا، جس نے غلطیاں نہیں کی، اور اگر پھر سب نے غلطیاں کی ہیں اور خان صاحب بھی اگر آ جاتے ہیں، گورنمنٹ ہی چلا جاتے ہیں، پھر قوم بھگتے گی، پورا ملک بھگتے گا، اور پھر ان دونوں کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے اگلے الیکشن میں اگر یہ صورتحال رہی، کیونکہ اب لگتا نہیں ہے کہ قوم معاف کرے گی۔ جتنا کہتے ہیں کہ تنگ کر دیا گیا ہے عوام کو، قوم کو پیسے کھا کھا کے۔ بنگلہ دیش میں آپ دیکھیں کہ ہم سے کم ریسورسز ہیں، بلٹ ٹرین لے کے آ رہے ہیں۔ انڈیا میں دلی میں دیکھیں انہوں نے ٹرن اراؤنڈ کر دیا ہے، اسکولوں اور کہہ لیں کہ ہسپتالوں میں فری ایجوکیشن اور ایسی اعلیٰ تعلیم کر دی ہے کہ لوگ پرائیویٹ اسکول سے اٹھا کے بچے اسکولوں میں لے کے جا رہے ہیں، جہاں پہ ہمارے یہاں سرکاری اسکولوں میں فیسلٹیز نہیں ہیں، برے حال ہیں ٹرانسپورٹ کے۔ تو جب آپ قوم کے ساتھ بے ایمانی کریں گے، قوم کے پیسے کھائیں گے، تو پھر قوم تو تنگ آئے گی نا، اور پھر آپ کو اٹھا کے باہر بھی پھینکے گی، خواہ آپ نواز شریف ہیں، خواہ آپ زرداری صاحب ہیں، خواہ آپ فضل الرحمان صاحب ہیں، خواہ عمران خان ہیں، خواہ کوئی بھی ہیں، قوم کو تو اپنی فکر پڑے گی نا۔ پھر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ غلطیوں پہ غلطی کرتے جائیں، کام چھوڑتے آپ کو معاف پہ معاف کرتی جائے کہ آپ جیسے پیدائشی حکمران ہیں، یہ تو نہیں ہوا کرتا۔ اگر جمہوریت ہے تو پھر اس کے مزے تو لینے پڑیں گے، اور آپ ووٹ کی طاقت اسی وقت ہے جب آپ لوگوں کی خدمت کریں گے، پروف کریں گے۔ جب آپ کے ارد گرد لوگ پروف کر رہے ہیں تو پھر ووٹ کے ساتھ لوگوں کو سرو بھی کرنا پڑے گا۔ جی نا سر۔ احمد، سپریم کورٹ رولز اینڈ پروسیجرز کا جو بل ہے اس پہ 8 رکنی بینچ بنا دیا گیا ہے اور اس کی ہیئرنگ بھی جلد ہی شروع ہو جائے گی۔ اس سچویشن میں جو آئینی بحران ہے اس میں، اور اگر آپ اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جلد ہی جانے والے ہیں، کیا وہ اس پہ جو بات چیت کر رہے ہیں وہ اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں یا سپریم کورٹ کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ کیونکہ انہیں تو پتہ ہے وہ چند ماہ کے مہمان ہیں، لیکن بہرحال آپ اس سچویشن کو کدھر جاتا دیکھ رہے ہیں؟ جی احمد۔ جی رانا صاحب، سپریم کورٹ میں ایک نیا بینچ بنا ہے، 8 رکنی بینچ ہے، ٹوٹل 15 جج ہوتے ہیں، 8 7 15، 8 کی اکثریت ہے۔ 8 جج جو ہیں وہ سپریم کورٹ رولز اینڈ پروسیجر کا جو بل بنایا گیا ہے اس کو ریویو کریں گے۔ اب چونکہ بل بن چکا ہے، پہلے چلیں فیصلہ
बेंच ने दिया था, हेस्ट में था। अब 8 रुकनी बेंच बैठ के अगर उस बिल को दोबारा उड़ा देता है तो फिर गवर्नमेंट के पास कोई जवाब रह नहीं जाएगा। और जिस तरीके से गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के हर कदम को आहिस्ता आहिस्ता करके उड़ा रही है, पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पेश करके उसके रास्ते में रुकावटें पैदा कर रही है, उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट अपने पत्ते खेलेगी। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट उनके एक एक किए हुए बिल को उड़ाएगी तो चीज़ें ज़्यादा मुतनाज़ हो जाएंगी। मेरा ख्याल है कि इक़्तिदार की हवस में जब आप इतने ज़्यादा अंधे हो जाएं, माजरत के साथ अल्फाज बहुत सख्त हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं मुल्क को बिल्कुल इग्नोर करके इक़्तिदार के पीछे इस तरीके से भाग रही हैं और किसी भी आईनी इदारे का कोई एहसास नहीं है कि वो क्या डिसीजन दे रहे हैं, और उस तरीके से फिर आईनी इदारे भी आगे से सख्ती कर रहे हैं। तो इस सारी सिचुएशन में चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा बिगड़ती जा रही हैं। अल्टीमेटली जैसे कमेटियां बनी और अल्टीमेटली फिर सेनेट चेयरमैन की तरफ से कमेटी आई तो उसमें सब बैठ गए क्योंकि वो न्यूट्रल हैं, क्योंकि वो ऐसे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में भी ये जो 8 रुकनी बेंच है, अगर ये फैसला उठा के बिल को उड़ा देता है तो फिर गवर्नमेंट के पास क्या रह जाएगा। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि फैसले वो मोतबर हैं जिनमें कंसेंसस भी हो और इंसाफ भी हो। अच्छा, कंसेंसस ना भी हो, इंसाफ तो हो ना। बहरहाल मैं तो वाकई गवर्नमेंट ने ये जो बिल पास किया है इसमें सू मोटो की पावर के बहुत हक में नहीं हूँ, लेकिन जिस तरीके से और जिस टाइम से किया गया है उसने उसकी वैलिडिटी की दवाई फेर के रख दी है। तो बार भी इसके हक में है कि ये होना चाहिए, लेकिन यह है कि जिस टाइम और जिस तरीके से किया गया है वो गैर मुनासिब भी लग रहा है और ख़ास तौर पे इस चीफ जस्टिस को टारगेट किया हुआ भी लग रहा है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि अगले चीफ जस्टिस के लिए, लेकिन बहरहाल ये बड़ी अजीब सी बहसें हैं जो इस वक्त चल पड़ी हैं। जो इस्लाहात हैं वो होनी चाहिए, हर इदारे में होनी चाहिए, लेकिन यह है कि बिल्कुल एक दूसरे के खिलाफ सामने बैठ जाना और फिर अगले को रगड़ने की ऐसी कोशिश करना और आड़ लेना इस्लाहात की, तो ये बहुत ही मुनासिब बात नहीं है। जमहूरी इदारों में जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो वो कहते हैं आखिरी सांस से होती हैं, फिर उन इदारों की भी और उन जमहूरी इक़्तिदार की भी। जी राना साहब। अहमद, आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब किया। इस खिताब की बहुत अहमियत है मेरे नज़दीक। क्या एक आम आवाम को या इन सियासी खिलाड़ियों को उनके खिताब में कोई मैसेज नज़र आया या नहीं नज़र आया? आप इसको कैसे देखते हैं? जी अहमद। राना साहब, आखिरी पॉइंट आप सवाल बिल्कुल ठीक पूछा। मैं उस पर थोड़ी बात करूंगा, बात उस पर ज़्यादा आप ही करेंगे क्योंकि वो आपका पसंदीदा टॉपिक है और जैसा आपने सही कहा वाकई आपका पसंदीदा है। आप भी इस प्रोसेस से गुजरे हैं। पीएमए का कूल की पासिंग आउट परेड थी और कुछ अपने बारे में बताइएगा, आपका कौन सा बैच था और क्या कुछ हुआ आपको, किस आर्मी चीफ ने उस दौर में आके जो है पासिंग आउट परेड में एड्रेस किया था। हमारे जो चीफ आर्मी स्टाफ हैं सिपा सालार हैं, उन्होंने आज एड्रेस किया काकूल में पासिंग आउट परेड को। और आपको पता है ज़िंदगी का उन नौजवान बच्चों के लिए बहुत अहम वो टाइम होता है जब वो पास आउट होकर फ़ौज का हिस्सा बनते हैं, मुल्क की खिदमत करते हैं। तो आज पासिंग आउट परेड थी जिसमें उन्हें कुछ चीज़ों को एड्रेस किया, अफगानिस्तान की सिचुएशन, इंडिया के साथ सिचुएशन और मुल्क के अंदर का इस्तेहकाम, और हम मुल्क के हर किस्म के दिफा के लिए तैयार हैं। जो ऐसी पीछे बातें फैलाई जा रही थी कि ये वो है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी फ़ौज, हमारे इदारे बिल्कुल इसमें बहुत ज़्यादा मुस्तैद हैं और बड़े अच्छे तरीके से कह लें कि मुल्क के दिफा के लिए हर किस्म के चैलेंज को फेस करने के लिए और हर किस्म के दुश्मन को हर तरीके से निपटने के लिए तैयार है। इस पर राना साहब आप रोशनी डालें, आप का फील्ड भी है, इदारा भी है, इदारा रहा भी है, तो पासिंग आउट की क्या अहमियत है। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो खिताबात किए, उन्होंने ये कहा कि अफगानिस्तान हमें पीसफुल चाहिए और इंडिया के साथ ताल्लुकात में भी हमें बेहतरी चाहिए, अमन के साथ भी चाहिए, और हम हर किस्म के दुश्मन को, हर किस्म के दोस्त को मुकम्मल तौर पे दुश्मन को कह लें कि हर किस्म का मज़ा भी चखा सकते हैं और हम अमन के साथ रहना भी चाहते हैं। अच्छा पैगाम दिया उन्होंने, जिस पर रोशनी राना साहब मजीद डालना आपकी बनती है। जी राना साहब।
احمد ہماری پاسنگ آؤٹ پریڈ پر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ تشریف لائی تھیں، اور پاسنگ آؤٹ پریڈ کسی بھی کیڈٹ کے لیے ایک سنگ میل ہوتا ہے، ایک ٹرانزیشن ہوتی ہے اس کی کیڈٹ لائف سے ایک آفیسر کی لائف کے لیے، جو لائف ذمہ داریوں سے بھرپور ہوتی ہے، اور اس وقت ایج ایسی ہوتی ہے، انسان کے اندر انرجیز ہوتی ہیں اور انسان میکسیمم پرفارمنس اپنی دے سکتا ہے، جو کہ فوج آپ سے لے ہی لیتی ہے۔ آج جو چیف آف آرمی سٹاف نے تقریر کی، اس تقریر میں اس سے میں نے کچھ الفاظ لیے ہیں، کیونکہ ہمارے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے جو جالے ہیں، جو ٹائیگرز ہیں واٹس ایپ کے، عمران خان صاحب کے، وہ پچھلے چند دنوں سے چیف آف آرمی سٹاف کے چائنا کے وزٹ کو لے کر بھی، اور آج مجھے آئی ایم کوائٹ شیور کہ اس تقریر کے بعد بھی وہ بیٹھ جائیں گے اور رات ساری لگا کر اس میں سے کچھ برا ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ان کا دماغ ہی اس طرف کو چلتا ہے، ان کو خان صاحب کی ڈائریکشنز ہی وہی ہیں کہ کسی طریقے سے نفرت کا بیج بویا جائے عام عوام اور فوج کے لیے۔ میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ باجوہ فوبیا سے ان لوگوں کو باہر آ جانا چاہیے، لیکن اٹس ویری ڈیفیکلٹ، یہ اپنے دماغ کا استعمال بہت کم ہی کرتے ہیں کیونکہ بلائنڈ فالوئنگ ہے۔ بہرحال جب انہیں کچھ نہیں ملتا تو کوئی مواد نہیں ملتا تو پھر یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، دیکھیں جی کانفیڈنس لیول نہیں تھا، الفاظ انگریزی نہیں آتی، الفاظ لڑکھڑا رہے تھے اینڈ بلا بلا بلا۔ سو جو چیف کا اور یہ فیصلہ تھا، اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا کہ ہم ہر کتے بلے کے بھونکنے کا ہم جواب نہیں دیں گے، وہ ایک بڑا اچھا اور بڑا وائز فیصلہ تھا۔ آپ ان پہ اگر آپ توجہ دینے لگیں تو آپ کو اس نیچے گٹر کے لیول پر آ کر، ان کے برابر آ کر ان سے بات کرنی پڑے گی، جو کہ ہمارا لیول نہیں ہے۔ بہرحال ایک میسج دیا، بڑا سٹرونگ میسج دیا عوام کو، سیاستدانوں کو، اور میڈیا کو اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو، چیف آف آرمی سٹاف نے، اور میں وہ تھوڑا سا میں دہرانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ریممبر پیپل آر سینٹرل ٹو دی یونٹی آف دی اسٹیٹ، یاد رکھیں کہ عوام محور ہیں، نیوکلس ہیں کہ ملک کی یونٹی کا، ملک کو ایک جوڑ کے رکھنے کے لیے۔ اینڈ our future as well as progress depends on internal cohesion, democracy and constitutionalism۔ اور ہمارا مستقبل اور ہماری ترقی وہ منحصر ہے اس انٹرنل کوہیژن، یہ اس یونٹی پہ، ڈیموکریسی اور کانسٹیٹیوشنلزم، یعنی کہ انہوں نے سیاستدانوں کو بھی یہ پیغام دیا، عوام کو بھی یہ پیغام دیا، اور دنیا کو بھی یہ پیغام دیا، اور تو اپنے دشمنوں کو بھی یہ پیغام دیا کہ ہمارا انٹرنل کوہیژن، ہمارے لیے ڈیموکریسی اور آئین کی پاسداری، وہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے وہ کرنی ہے۔ اور یہ جو ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ جناب فوج کسی ایک کے ساتھ ہے اور ایک کے خلاف ہے، اس چیز کو سمجھنے والوں کے لیے اس میں ایک بہت بڑا میسج ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں our enemies are hell bent upon driving a wedge between our people and armed forces۔ ہیل بینٹ ہوتا ہے ریکلیسلی ڈٹرمنڈ، یعنی کہ وہ اس نے بڑا مضبوط ارادہ کیا ہوا ہے اور وہ پاگلوں کی طرح وہ اس پر لگا ہوا ہے، جو کہ 5th جنریشن وارفیئر ہے۔ ان یوٹیوب اور واٹس ایپ کے ٹائیگرز کے لیے یہ وہ اس کا اعلیٰ کار بن گئے ہوئے ہیں، یعنی کہ ہمارے جو دشمن ہیں وہ عوام اور فوج کے درمیان ویج، دراڑ پیدا کرنے کے لیے وہ ریکلیسلی ڈٹرمنڈ ہیں فار دیئر انٹیریئر موٹیوز، یعنی کہ ان کے وہ برے جو ان کے ارادے ہیں پاکستان کو توڑنے کے۔ We will ensure that our bond is preserved and future is solidified۔ اور انہوں نے کہا جی ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم جو ہے ہمارا پیار محبت وہ واپس آئے گا اور ہمارا مستقبل روشن ہوگا۔
میرا خیال اس سے زیادہ آسان الفاظ میں عام عوام کو، ایک ریڑی والے کو، ایک ٹرک ڈرائیور کو، ایک دکاندار کو چیف آف آرمی سٹاف کا پیغام اور ان کی سوچ اور پاکستان آرمی کی سوچ پہنچانے میں کامیاب ہوا ہوں یا نہیں، یہ آپ مجھے میرے میسیجز میں جائیں اور ہمیں اس میں بتائیں کہ مجھے اس میں کامیابی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ میں آپ سے التماس کروں گا کہ پاکستان کو اگر آپ پراسپرس دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ پاکستان کو ترقی کرتا دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کے فیوچر کو ترقی کرتا دیکھنا چاہ رہے ہیں، تو ان سیاستدانوں پر زور ڈالیں کہ یہ آئین کی پاسداری کریں اور یہ میز پر بیٹھ کر اپنے مسائل کو حل کریں، نہ کہ عوام کی لاشوں پر، تھانوں میں، کچہری پر اور کنٹینروں کے اوپر اس چیز کے فیصلے کیے جائیں۔ یہ پاکستان ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ میں آپ سے بابا جی اشفاق کی اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔